بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 413 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فما لکم، پھر کیا ہے تمہیں، فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں، فئتین، دو گروہ ہو گئے، اللہ ارکسہم، اور اللہ نے الٹ دیا انہیں، بما کسبوا، بسبب ان اعمال کے جو انہوں نے کمائے، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو، کہ تم ہدایت دو، من، ان کو جنہیں اضل اللہ، گمراہ کیا اللہ نے، ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا، تو ہرگز نہیں پائیں گے آپ اس کے لیے کوئی راہ۔ ترجمہ یوں ہے، اب کیا سبب ہے کہ مسلمانوں تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب آؤندھا کر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو اللہ نے گمراہ رہنے دیا ہے اس کو راستے پر لے آؤ، اور جس شخص کو اللہ گمراہ رہنے دے تم اس کے لیے کبھی بھی راستہ نہیں پاؤ گے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے۔ دوسری بات، حالانکہ ان منافقوں نے جیسے کام کیے ہیں ان کی بنا پر اللہ نے ان کو آؤندھا کر دیا ہے۔ تیسری بات، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت پر لاؤ جسے اس کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے گمراہی میں مبتلا کر دیا ہے۔ چوتھی بات، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں مبتلا کر دے اس کے لیے تم ہرگز کبھی بھلائی کا راستہ نہیں پا سکتے۔ بزرگان محترم، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے 2 باتیں تحریر کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ مہاجر ہیں، ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں، مگر بعد میں وہ لوگ مرتد ہو گئے، اور یہ بہانہ بنا کر کہ ہم مکہ مکرمہ جا کر اپنا تجارتی سامان لے آئیں گے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی مکہ جانے کی۔ ان لوگوں کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت کہنے لگی کہ یہ لوگ منافق ہیں، اور دوسری جماعت کہنے لگی کہ یہ مومن ہیں۔ اس اختلاف کے درمیان یہ آیت نازل ہوئی، اور صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا کہ ان منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، کہ ایک گروہ انہیں اب بھی مسلمان کہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علانیہ طور پر کفر کی طرف الٹا پھیر دیا ہے، ان کے برے عمل کی وجہ سے کہ انہوں نے دارالاسلام مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا اور مکے کی طرف رخ کیا اور مشرکین سے جا ملے۔ کیا تم لوگ یہ ارادہ رکھتے ہو کہ ایسے لوگوں کو ہدایت دو جن کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے گمراہی کو اختیار کرنے کی وجہ سے گمراہی ہی میں ڈال رکھا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو غیر مومن اور گمراہ ہیں تم انہیں ہدایت یافتہ مومن نہیں مت کہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے اس کے مومن ہونے کی کوئی سبیل تم نہیں پاؤ گے، کوئی راہ تم نہیں پاؤ گے۔ بہرحال انہیں مومن نہیں کہنا چاہیے۔ مفسرین نے اس سلسلے میں دوسری بات کی نقل فرمائی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو مکہ معظمہ ہی میں رہ گئے تھے۔ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح انہوں نے ہجرت نہیں کی،
ان لوگوں نے اپنے ایمان کا اعلان تو کیا تھا مگر اپنے دین کے لیے ہجرت جو ضروری تھی اس سے گریز کیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان کے بارے میں اختلاف ہو گیا، بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان سے تعلق قائم رکھا اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان سے بیزاری کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم ان سے بیزار ہیں جنہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں صاف طور پر بتلا دیا کہ یہ منافق ہیں، جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آئیں ان سے دوستی کا تعلق نہ رکھیں۔ آیت کے آخر میں یہ بات بھی بتلائی گئی کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں تم ایسے لوگوں کی ہدایت کی کوئی راہ نہیں پاؤ گے۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل گئی دنیا کی پوری طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ رب ذوالجلال ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے ایمان کو پروردگار مضبوط فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔